بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 291 ہے، 281، اور آج کا عنوان ہے نبیوں نے اپنی امتوں کو خیر کی چیز بتا دی۔ روایت سماعت کے لیے یہ حدیث طویل ترین ہے، ہم کچھ حصہ پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمے کے ذریعے سے آپ کو اس حدیث کی حقیقت اور اس کی تشریح بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال كنت جالسا معه في ظل الكعبة وهو يحدث الناس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشره ومنا من ينتصل إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة قال فانتهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم ألا وإن عاقبة هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعدها بعضا إلى آخر الحديث۔ بزرگان محترم، یہ ایک طویل حدیث ہے، ہم نے اس کا ابتدائی کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ یہ واقعہ گویا حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، جیسے کہ عموماً قافلے جاتے تھے تو پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے خیمے لگا لیے، بعض چراگاہ میں چلے گئے جانوروں کو، اونٹوں کو چرانے کے لیے، بعض تیر اندازی کے لیے نکل گئے۔ اچانک ایک پکارنے والے نے پکارا، ایک منادی نے آواز دی، الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے۔ جیسے آج کل اذان دی جاتی ہے اس زمانے میں، اس طرح وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ نماز تیار ہے، نماز کو بلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ہم لوگ اسی وقت جمع ہو گئے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ وہ خطبہ یہ ہے، کہہ رہے تھے پیغمبر، اے لوگوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں وہ اپنی امت کے لیے جس چیز کو خیر سمجھتے تھے انہوں نے وہ سب چیزیں اپنی امت کو بتا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اتنی امت کے حق میں اتنے خیر خواہ تھے کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کو وہ ساری چیزیں بتا دیتے تھے جو ان کے لیے خیر کا باعث ہیں۔ جس چیز کو وہ خیر سمجھتے تھے، بھلائی سمجھتے تھے، وہ ساری چیزیں اپنی امت کو بتا دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جس چیز کو وہ انبیاء شر سمجھتے تھے اس شر سے اپنی امت کو باخبر کر دیتے تھے، اپنی قوم کو، اور اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں رکھی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس امت کی عافیت، یعنی امت محمدیہ کی جو عافیت ہے، اس کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے، یعنی پہلے حصے میں رہنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، یہ عافیت والی امت ہے۔ اور اس امت کے آخری لوگوں کو، یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اس زمانے کو، سخت مصیبتیں، عجیب و غریب امور کا سامنا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایسے فتنے رونما ہوں گے جو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیں گے، آدمی کو ڈھیلا کر دیں گے۔ مسلمان آزمائش میں آ جائے گا، اور مسلمان پر آزمائشیں اتنی آئیں گی کہ وہ کہے گا کہ یہ میری موت کا سبب بن کر رہے گا، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تم میں سے، فرمایا سرکار نے، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ہاں، جہنم کی آگ سے بچنے کا واقعی ارادہ ہو، جنت میں داخل ہونے کی حقیقی خواہش دل کے اندر موجود ہو۔ پیغمبر نے فرمایا ایک کام تو یہ کرو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور لوگوں کو وہ دو جو خود لینا پسند کرتے ہو۔ تم اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو لوگوں کو وہی چیز دو، اپنے لیے اچھی چیز، دوسروں کے لیے
گھٹیا چیز، ایسا نہیں. جب تم اپنے لیے عمدہ اور اعلیٰ چیز پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. اور فرمایا سرکار نے جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ثمرہ دے دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے، تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اطاعت کرے، اپنے پیر کی، اپنے امام کی، جس سے بھی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے والا بنا دے اور دوسروں کو شر سے بچانے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.